قصہ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے 126 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان دونوں پیغمبروں کے درمیان 10 صدیوں یا 10 نسلوں یا 10 قرنوں کا فاصلہ تھا اور وہ سب لوگ اسلام پر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس وقت نبوت سے سرفراز فرمایا گیا جب بتوں اور شیطانوں کی پوجا شروع ہو گئی تھی اور لوگوں نے گمراہی اور کفر کا راستہ اختیار کر لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں مبعوث فرمایا۔ اس طرح وہ پہلے رسول تھے جنہیں زمین والوں کی طرف بھیجا گیا۔ قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑے ہوئے لوگ بھی ان سے یہی بات کہیں گے۔ کچھ ہی دیر پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن کا فاصلہ تھا اور اس درمیان سب لوگ اسلام پر قائم تھے۔ ان نیک لوگوں کے بعد کچھ ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ قوم نوح میں چند بزرگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر خاص طور سے ان میں قابل ذکر تھے۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کے نام تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں بت بنا کر رکھ دو اور ان کے وہی نام رکھ دو جو ان بزرگوں کے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت بتوں کی پوجا اگرچہ شروع نہیں ہوئی، لیکن جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان کی پوجا شروع ہونے لگی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد یہی بت عرب میں بھی پوجے گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کے اولیاء کرام تھے۔ ان کے کچھ پیروکار بھی تھے جو ان کے طریقے پہ چلتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے عقیدت مند پیروکاروں نے کہا اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو ان کی یاد کی وجہ سے ہمیں عبادت کا شوق زیادہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ان کی تصویریں بنائی۔ جب یہ تصویریں بنانے والے افراد فوت ہو گئے اور ان کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے تو ابلیس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے باپ دادا ان اولیاء کرام کی عبادت کیا کرتے تھے اور انہی کی وجہ سے انہیں بارش ملتی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ ود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نیک آدمی تھا جو قوم میں ہر دل عزیز تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو لوگ بابل میں اس کی قبر پر بیٹھ گئے اور بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ جب ابلیس نے ان کا غم دیکھا تو انسانی صورت میں ان کے پاس آ کر کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ان صاحب کی وفات پر بہت دل گرفتہ ہو، تو کیا میں تمہیں اس جیسی ایک صورت نہ بنا دوں جو اس کی جگہ رکھی جائے اور وہ اس کی یادگار بن جائے؟ انہوں نے کہا ہاں بنا دو۔ اس نے ود کا ایک بت بنا دیا۔ انہوں نے اسے چوپال میں رکھ لیا اور اسے یاد کرنے اور اس کی باتیں کرنے لگے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ لوگ ود کو بہت یاد کرتے ہیں تو کہا کیا میں تم میں سے ہر شخص کے گھر میں اسی طرح کا ایک مجسمہ نہ بنا دوں جس کو دیکھ کر وہ اسے یاد کرے؟ انہوں نے کہا ہاں بنا دو۔ اس نے ہر شخص کے گھر میں ایک بت بنا دیا۔ وہ اس کو دیکھ کر اس اللہ کے ولی ود کو یاد کرتے تھے۔ جب ان کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے بزرگوں کو ان بتوں کو اہمیت دیتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اسی طرح اہمیت دیتے رہے، حتیٰ کہ اگلی نسلوں کے لوگ اس بات سے بے خبر ہو گئے کہ ان کے پاس بزرگ انہیں کیوں یاد کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے آہستہ آہستہ ان کی عبادت شروع کر دی
چنانچہ سب سے پہلے جس مخلوق کی عبادت کی گئی وہ ود بزرگ کا بت تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب طویل زمانہ گزر گیا تو انہوں نے تصویروں کی جگہ مجسم بت بنا لیے تاکہ زیادہ دیر تک قائم رہ سکے، یعنی پہلے تصویریں بنائی گئی تھی، بعد میں تصویروں کے مٹ جانے کے خوف سے مجسمے بنائے گئے، بعد میں ان کی عبادت ہونے لگی۔ ان کے ہاں ان کی عبادت کے بہت سے طریقے تھے۔ جب زمین میں خرابی پھیل گئی اور بت پرستی کی وبا عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے لگے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے سوا ہر چیز کی عبادت سے منع کرنے لگے۔ چنانچہ آپ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کو کہا، اور یہ فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بت مجسمے یا طاغوت کی پوجا نہ کرے، اس کے وحدانیت کا اقرار کریں اور یہ تسلیم کریں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے نہ کوئی رب۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو ہر طرح کی تبلیغ کی، رات کو بھی اور دن کو بھی، تنہائی میں بھی اور اعلانیہ بھی، ترغیب کے ذریعے سے بھی اور ترہیب کے ذریعے سے بھی، لیکن کوئی طریقہ کارگر نہ ہوا، بلکہ اکثر لوگ گمراہی، سرکشی اور بت پرستی پر اڑے رہے، ہر وقت آپ سے دشمنی کرتے رہے، آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو برا بھلا کہتے رہے، انہیں شہید کر دینے اور جلا وطن کر دینے کی دھمکیاں دیتے رہے، ان کی بے عزتی کرتے اور زیادہ سے زیادہ تکلیفیں دیتے رہتے۔ نبی کی خیر خواہی اور نرمی و پیار کے باوجود آپ کی قوم کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے کہا ہم آپ کو واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح نے کہا اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں۔ تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ میں گمراہ ہوں، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے صحیح ہدایت پر قائم ہوں۔ میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ بلکہ انہیں اس بات پر حیرت تھی کہ ایک انسان اللہ کا رسول ہے۔ وہ نوح علیہ السلام کے متبعین کی توہین کرتے تھے اور انہیں کم تر سمجھتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو۔ یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہو اسے خوب اللہ جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کیا ہم تم کو مان لیں، حالانکہ تمہارے پیروکار تو رذیل لوگ ہیں۔ نوح نے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب میرے پروردگار کے ذمہ ہے، کاش تم سمجھو۔ اور مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔ صدیاں بیت گئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا قوم سے بحث و مباحثہ چلتا رہا۔ جب ایک نسل کے لوگ مرتے تو وہ بعد والوں کو یہ وصیت کر جاتے تھے کہ حضرت نوح پر ایمان نہ لانا، ان سے جھگڑتے رہنا اور ان کی مخالفت کرتے رہنا۔ جب کسی کا بچہ بڑا ہوتا اور اس کی باتیں سمجھنے لگتا تو باپ اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کرتا تھا کہ زندگی بھر نوح پر ایمان نہ لانا۔ ان کی فطرت ایسی بن گئی تھی کہ جسے ایمان اور حق کی قبولیت کسی صورت کا بارہ نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رات دن انتھک محنت کی اور قوم کو دعوت توحید دی، مگر 950 سال کی اس بے مثال جدوجہد کے بعد بھی قوم نے دعوت ایمان قبول نہ کی، بلکہ الٹا عذاب کا مطالبہ کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اب تک جو ہوا اس پر غم نہ کر، کیونکہ اللہ کی مدد پہنچنے والی ہے اور عجیب واقعات پیش آنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا ایک کشتی ہمارے حکم کے سامنے ہمارے روبرو بنا، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جب نوح ان لوگوں کی اصلاح سے مایوس ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی خیر خواہی کی کوئی رمق ان میں باقی نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے ہر قول و فعل کے ذریعے سے آپ کو تکلیفیں پہنچائی، مخالفت اور تکذیب کی، تب آپ نے ان پر اللہ کا غضب نازل ہونے کی دعا کی، اور اسی طرح ان کے کفر و فجور کے جرائم کے ساتھ ساتھ ان کی نبی کی بد دعا کا وبال بھی ان پر آن پڑا۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ یہ ایک بہت بڑا بحری جہاز تھا جس کی اس سے پہلے کوئی نظیر نہ تھی اور نہ بعد میں اس کی مثال مل سکی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیش کی ہدایت فرمائی دی کہ جب اللہ کا حکم آ پہنچے گا اور ان پر وہ عذاب آ جائے گا جو مجرم لوگوں سے ٹلا نہیں کرتا، تو ایسا نہ ہو کہ ان پر عذاب اترتا دیکھ کر آپ کے دل میں رحم آ جائے۔ دنیا میں کفر و عناد قوم نوح کا شیبہ تھا، قیامت کے دن بھی وہ جھوٹ بولتے ہوئے یہ دعویٰ کریں گے کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو 80 ہاتھ لمبی کشتی بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ اسے اندر اور باہر سے تارکول لگائے اور اس کا اگلا حصہ خمدار بنائے تاکہ وہ پانی کو چیرتے ہوئے چل سکے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کشتی 300 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی، اور ان میں 3 منزلیں ہوا کرتی تھی۔ اس کی 3 منزلوں میں ہر منزل 10 ہاتھ بلند تھی۔ نچلی منزل مویشیوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھی، درمیانی منزل انسانوں کے لیے اور بالائی منزل پرندوں کے لیے تھی۔ اس کا دروازہ چوڑائی میں تھا اور اس کے اوپر ایک چھت بھی تھی۔ واللہ عالم۔ قبطی حساب کے مطابق طوفان آب اگست کی 13 تاریخ کو شروع ہوا۔ قوم کی مسلسل ہٹ درمی اور عاجز آ کر نوح نے اپنے رب سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے بدکار قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ جب میرا حکم آ جائے اور عذاب شروع ہو جائے تو ہر جانور، ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لینا، خواہ ان کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، تاکہ اس کی نسل باقی رہے، اور اپنے گھر کے افراد کو بھی سوار کر لیں، مگر جس کے بارے میں پہلے فرمان جاری ہو چکا اسے سوار نہ کریں۔ اس سے مراد وہ کافر ہیں جن کے بارے میں آپ کی بد دعا قبول ہو چکی تھی اور ان سے عذاب نہیں ٹل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عذاب نازل ہوتا دیکھ کر کافروں کے حق میں دعا نہ کریں، کیونکہ اس کا حتمی فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا، جس کی یہ شان ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کشتی میں کتنے لوگ سوار ہوئے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ جب کافر قوم کی غرقیابی کا وقت آ گیا تو مومنوں کی حفاظت اور نجات کے لیے کشتی اللہ کے حکم سے تیرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی تعریف اور شکر کریں، کیونکہ اس نے یہ کشتی ان کے لیے مسخر فرمائی، اس کے ذریعے سے انہیں نجات دی، قوم کا فیصلہ کر دیا اور مخالفین کی تباہی کے ساتھ نوح کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسی شدید بارش نازل فرمائی جو زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، نہ بعد میں ہوگی۔ یوں لگتا تھا جیسے مشکوں کے منہ کھول دیے گئے، اور اللہ کے حکم سے زمین پر ہر راستے اور ہر خطے سے پانی پھوٹنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بڑی کشتی طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھی، گویا وہ پہاڑ تھے۔ جب پانی طغیانی پر آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کو کشتی پر سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائے اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔
پانی کثرت سے نکل آیا، مشرق سے مغرب سے، ساری زمین کے طول و عرض میں، میدانوں، پہاڑوں، صحراؤں اور چٹیل میدانوں میں ہر جگہ آیا، جس کے نتیجے میں ہر زندہ چیز ہلاک ہو گئی۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جو کہ کشتی سے الگ تھا کہ بیٹا آ ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ پانی سے مجھے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ یہ نوح کا بیٹا یام تھا جو سام، حام اور یافس کا بھائی تھا۔ بعض نے اس کا نام کنان بتایا ہے۔ کافر اور فاسق تھا، اس نے اپنے والد کا سچا دین قبول نہ کیا اور اس لیے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ جب زمین پر کوئی ایسا انسان باقی نہ رہا جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہو تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل لے اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دے۔ چنانچہ پانی اترنے لگا اور مجرموں کو وہ سزا مل گئی جس کا اللہ نے فیصلہ کر رکھا تھا۔ وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت و مغفرت سے محروم رہے۔ جب زمین کی سطح سے پانی خشک ہو گیا اور زمین پر رہنا اور چلنا پھرنا ناممکن ہو گیا تو نوح کو حکم دیا گیا کہ کشتی سے اتر آئے جو تو طویل عرصہ سے پانی میں چلتی رہی تھی اور آخر کار مشہور پہاڑ جودی پر ٹھہر گئی۔ آج کل زمین میں انسانوں کی جتنی اقوام ہیں سب نوح کے بیٹوں سام، حام اور یافس کی طرف منسوب ہیں۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، یافس اور حام، اور ان تینوں کے 3 بیٹے تھے۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے۔ یافس کی نسل سے ترک، ثقالبہ اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے قبطی، سوڈانی اور بربر اقوام ہیں۔ ایک قول کے مطابق نوح علیہ السلام کے یہ تینوں بیٹے طوفان کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ طوفان سے پہلے ایک کنعان پیدا ہوا تھا جو کافروں کے ساتھ غرق ہوا، اور دوسرا عابر پیدا ہوا تھا جو طوفان سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹے اپنی بیویوں اور والدہ سمیت کشتی میں موجود تھے، جیسے کہ تورات میں اس بات کی صراحت موجود ہے۔ اور حقیقت کیا ہے وہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔